الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آج پنجاب اسمبلی کے سپیکر جناب چودھری پرویز الہی صاحب اور صوبائی کابینہ حکومتی اور اپوزیشن جنہوں نے صحابہ کرام اور ازواج مطہرات اہل بیت اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے اسمبلی کے اندر بل پاس کیا ہے، میں دل کی عطا گہرائیوں سے پوری پارلیمنٹ اور خصوصی طور پہ جناب چودھری پرویز الہی سپیکر پنجاب اسمبلی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس خدیجہ عمر صاحبہ جو اس کی حکومت کے اندر ممبر ہے اسمبلی، میں اس کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس نے صحیح طریقے پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی لاج رکھتے ہوئے اور اپنا حق ادا کیا. اور یہ صحابہ کرام ہوں یا ازواج مطہرات ہوں یا اہل بیت ہوں یا انبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس جو ہے، یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اور اس قیمت کو کوئی سمجھنے والا اگر سمجھ سکتا ہے تو اللہ نے اس کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو اصحاب رسول، اہل بیت اور انبیاء علیہ السلام کی ذات کے بارے میں جو کیچڑ اچھالتے ہیں یا ان کو برا بھلا کہتے ہیں یا ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، چاہے وہ سلمان رشدی کی شکل میں ہو یا کسی اور کی شکل کے اندر ہو، اور جنہوں نے پیغمبر کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، صحابہ کرام کے لیے جو کتابیں لکھی گئیں ان کی کردار کشی کی گئی اور ان کی ذات پہ کیچڑ اچھالا گیا اور ان کو گالیاں تک بکی گئیں، اور اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کو بھی معاف نہیں کیا گیا. انبیاء علیہ السلام کی جو ذات پاک ہے، صحابہ بھی پاک محفوظ ہیں، ان کو بھی نہیں معاف کیا گیا. تو اس کائنات کے اندر یہ کرونا وائرس اور یہ ٹڈی دل، جتنی بھی پاکستان کے اندر عالم اور دنیا کے اندر جتنی بھی وبائیں آ چکی ہیں، پوری دنیا کو لپیٹ لیا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جس نے انبیاء، صحابہ، اہل بیت اور ازواج مطہرات کے بارے میں جو بکواسات کی گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ نے دنیا کے لوگوں کو دیکھا، دنیا کے لوگوں نے کچھ نہیں کیا، تو پھر اللہ نے فرمایا اب تم بے بس ہو چکے ہو، تو پھر میں رب کی رحمت اور میں رب کا عذاب ان پہ آ رہا ہے، اور میرے عذاب کی لپیٹ میں یہ چیزیں یہ لوگ آ چکے ہیں. جیسے بیت اللہ کے بارے میں اس وقت کا ابرہ جو تھا، بیت اللہ پہ حملہ آور ہو رہا تھا، ہاتھی بھیج دیے، سب کچھ ہوا، تو اس وقت بھی اللہ نے فرمایا اگر مکے کے اندر رہنے والے تم کچھ نہیں کر سکتے تو میں رب اپنے ابابیل بھیج کر میں بیت اللہ کی حفاظت کرا رہا ہوں. اور اللہ نے کل بھی حفاظت کی تھی بیت اللہ کی، مساجد کی، مدارس کی، دینی لوگوں کی، ازواج مطہرات، صحابہ کرام اور انبیاء علیہ السلام کی. آج بھی وہی ذات ہے جو یہ کام کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. اور میں دل کی عطا گہرائیوں سے پوری پارلیمنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آئندہ کے لیے بھی کہ اصحاب رسول ہوں، ازواج مطہرات ہوں اور انبیاء علیہ السلام ہوں، جہاں بھی ان کے خلاف سازشیں ہوں تو وہاں مسلمانوں کو چاہیے اپنا خون کا آخری قطرہ بھی وہاں گرانے کے لیے تیار ہو جائیں. اور اسی لیے کہ پنجاب حکومت اور خاص کر پرویز الہی چودھری پرویز الہی سپیکر کو ہم بار بار مبارکباد پیش کرتے ہیں، جس نے ایک ایسا قدم اٹھایا، یا اس دور کے اندر بھٹو نے یہ کام کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے بل کو پاس کیا تھا ختم نبوت کے بارے میں، آج یہ سعادت چودھری پرویز الہی کو نصیب ہوئی اور اس نے یہ کام کر کے دکھایا. اور اسی لیے تو جس کے اندر خدیجہ بھی اور حضرت عمر کی اس کے اندر یہ چیزیں ڈالی گئی، اللہ پاک نے خدیجہ والا اس نے کام کیا، حضرت عمر جیسی جلالت جاگی، اس نے اسمبلی کے اندر بل پیش کیا، اور جنہوں نے اس بل کے اندر دستخط کر کے اور اپنی دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے جنت کا ٹکٹ حاصل کیا. کہ اللہ اسی لیے کہنا چاہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
یہ صحابہ میرے محبوب تیرے صحابہ میرے اوپر راضی ہو گئے، میں رب ان پہ راضی ہو گیا۔ جس پہ رب راضی ہو جائے اس کی کردار کشی کرنے والے کو اسلام کبھی بھی اجازت نہیں دیتا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، چاہے اہل بیت ہو، ازواج مطہرات ہوں یا صحابہ کرام ہو، کوئی بھی صحابی، ایک بھی صحابی ہو۔ اسی لیے پیغمبر السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ میرے ستارے ہیں اور جس کو بھی پکڑ لو گے اور ہدایت پا جاؤ گے۔ میں اسی پر پاکستان کی اس خصوصی طور پہ پنجاب اسمبلی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دوسرا جو انہوں نے اسمبلی کے اندر یہ بل پاس کیا کہ علماء بورڈ بیٹھ کر جو بھی کتب کے اندر اردو کتب ہو، کوئی بھی کتابیں ہوں تو اس کے اندر اہل بیت، ازواج مطہرات اور تمام صحابہ کے تذکرے ہوں، تاکہ آنے والی ہماری نسل کو پتہ چلے، نوجوان نسل کو پتہ چلے اہل بیت کون تھے، ان کا کام کیا تھا، انہوں نے اس دنیا کے اندر کیا ہی کردار اپنایا، اور صحابہ رسول کون تھے، انہوں نے خلافتیں کیسے کی ہیں اور انہوں نے اس دنیا میں رہ کر اسلام کا دفاع کیسے کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں کتب کے اندر آنی چاہیے، اور اسی لیے میں چودھری پرویز الہی اسپیکر پنجاب اسمبلی اور تمام اسمبلی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آئندہ کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ قیامت تک آنے والی نسلیں صحابہ کرام سے روشناس ہوں گی اور ان کو پتہ چلے گا صحابہ کرام، اہل بیت، انبیاء علیہ السلام اس کائنات کے اندر کیا کردار اپنایا۔ اللہ سے درخواست ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسی طرز پہ چلنے کی پوری توفیق عطا فرمائے جو اصحاب خلفائے راشدین نے جس طرز کے اندر اس دنیا کے اندر خلافتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان اور پورے عالم اسلام کو اسی طرز پہ خلافت کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔